بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ سے خالہ زاد کا فون آیا کہ زکی کا نیو یارک میں کرونا سے انتقال ہو گیا ہے، تو ہم سبھی سکتے میں رہ گئے۔ میرا شیر جوان بھائی بھی اس موذی وبا کا لقمہ بن جائے گا، ایسا تو کبھی سوچا نہ تھا۔ لمحہ بھر کو اس اطلاع پر ہم سب کے دل دھڑکنا بھول گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کسی کی آواز نہ نکل رہی تھی کہ سسکیوں نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ اماں کا تو جیسے کلیجہ شک ہو گیا، وہ جہاں کھڑی تھی دل تھام کے گر پڑی۔ جب وہ امریکہ جا رہے تھے سبھی نے روکا تھا کہ دیارے غیر مت جاؤ، جب اپنے وطن میں آپ کو اچھی پوسٹ کی آفر ہے تو پردیس جانا کیا ضروری ہے؟ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، کیا کہنا مگر شوق کا۔ نوجوانوں کے ذہن میں جب بیرون ملک جانے کا سودا سما جاتا ہے وہ پھر کسی کی نہیں سنتے۔ میرے بھائی نے تو اعلیٰ اعزاز کے ساتھ ڈگری لی تھی اپنے وطن میں، ان کا مستقبل روشن تھا۔ ان کے شوق نے پھر بھی انہیں پاکستان میں چین سے رہنے نہ دیا۔ جن دنوں وہ امریکہ عازم سفر ہوئے، اپنی تازیات سلطانہ سے ان کی منگنی ہو گئی تھی۔ ان کی نسبت بچپن میں طے ہوئی تھی اور شادی سال بعد ہونا تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ سلطانہ نے تبھی انہیں روکا تھا کہ ابھی نہ جاؤ، ہماری شادی ہو جائے پھر چلے جانا، بعد میں جانا مشکل ہو جائے گا، ابھی ایک موقع مل رہا ہے، اسے گنوانا نہیں چاہتا، سال کے بعد لوٹ آؤں گا، اور تمہارے جانے سے جی ڈرتا ہے کہیں عمر بھر کا انتظار گلے نہ پڑ جائے۔ ایسی کیا بات ہو جائے گی؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اس بات کا کہ کہیں ہمارے بیچ کوئی اور نہ آ جائے۔ سلطانہ نے جواب دیا تھا، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو جبکہ میں تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سلطانہ تم اس وقت سے میرے دل میں بستی ہو جب ہم نے ہوش سنبھالا تھا۔ ایسی باتیں کر کے مجھے آزمائش میں مت ڈالو۔ بڑی دقتوں سے ویزا لگا ہے، زکی بھائی نے ان کے رخساروں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ سلطانہ میرا انتظار کرنا، اگلے سال کے 2 سال لگ گئے تب بھی انتظار کرنا، اور جو انتظار کرتے زمانہ گزر گیا تب بھی بوڑھی ہو جاؤ پھر بھی میرا انتظار کرنا تم۔ تب میں نے کہا تھا، زکی بھائی خدا نہ کرے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سلطانہ باجی سے ہنس کر بولے، شمو بی بی میں تو اس ہستی سے مذاق کر رہا تھا جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ بھیا جو ہستی انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اس کے ساتھ تو بالکل بھی ایسا مذاق نہیں کرتے۔ اکثر آپ امی جان سے بھی اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے دل میں کھٹک جاتی ہیں، بعد میں کہہ دیتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بھائی جی اب ایسا مذاق اپنے چاہنے والوں کے ساتھ نہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے اب ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالوں گا، اب تم سلطانہ کو سنبھالو، اس کو سمجھاؤ کہ رو کے نہیں مجھے خوشی سے رخصت کرے تاکہ بھاری دل سے سفر پر نہ جاؤں۔ وہ دوست کے پاس چلے گئے، دن بھر کچھ ضروری کام کرتے رہے اور شام کو گھر آئے۔ ہم سب کو گھر پر ہی خدا حافظ کہا۔ دوست ہمراہ تھے تبھی ہمیں ایئرپورٹ تک لے جانا مناسب نہ جانا۔ زکی بھائی چلے گئے اور ہم سب کو انتظار کی تکلیف تھا گھڑیوں کے سپرد کر گئے۔ جس روز زکی بھائی اور سلطانہ کی منگنی ہوئی تھی، امی اور تائی نے کہا تھا، اللہ نظر بد سے بچائے، دونوں کی جوڑی خالق نے خوب ملائی ہے، جہاں ایک ساتھ جائیں گے سبھی ہمارے انتخاب کی داد دیں گے۔ زکی بھائی کو جاتے وقت اماں نے بازو پہ امام زامن باندھ کر کہا تھا، دیکھو زکی تمہیں قسم ہے امریکہ جا کے کسی عجیب سی لڑکی سے شادی نہ کر لینا، ورنہ سلطانہ تمہارے انتظار میں بوڑھی ہو جائے گی، مگر تمہارے تایا اس کو کسی اور کی دلہن نہ بننے دیں گے، وہ میری بہو ہے، میری ہی رہے گی، ہاں اماں تمہارے سر کی قسم۔ زکی بھائی نے ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ تب اماں کے چہرے پہ بھی رونق آ گئی اور اجالا سا آ گیا۔ زکی بھائی 1 سال کا کہہ کر گئے تھے، ہم نے 6 برس ایک ایک دن کر کے کاٹے تھے۔ سلطانہ کی آنکھیں تو دور دراز پہ لگی تھیں۔ وہ کون سا دن تھا جب اس نے میرے پاس بیٹھ کے زکی بھائی کو یاد نہ کیا ہو؟ اس پر تو انتظار کا ایک ایک پل 1 صدی کے برابر تھا۔ ایک دن پھر ایسا آیا، خاندان بھر میں دھوم مچ گئی، زکی بھائی آ گئے تھے، مگر آئے بھی تو ہم سب کی خوشیوں کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے، ایک گوری امریکن عورت کا ہاتھ تھامے۔ اس کی صورت دیکھ کے میرا دل بیٹھ گیا اور اماں کا چہرہ بھی بجھ گیا۔
کہ اب تائی اور سلطانہ کا ہم کیسے سامنا کریں۔ اس عورت کو میں اپنے دل میں جگہ نہ دے سکی، میری تو آنکھیں اسے دیکھنا گوارا نہ کر رہی تھی، مگر زکی کی خاطر ہنس کے اس کو بٹھایا۔ وہ بھائی کی شریک حیات ہی نہیں، ان کی خوبصورت ننھی منی بیٹی کی ماں بھی تھی۔ وہ اس بچی کی رگوں میں ہمارا خون دوڑ رہا تھا۔ اماں نے وہ خاندانی چندن ہار اور سونے کے کڑے جو سلطانہ کے لیے رکھے ہوئے تھے، بھائی کے مطالبے پر نکال کر اس گوری کے سامنے رکھے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے زکی بھائی کے سامنے ایک آنسو نہ گرایا، مگر جب اپنے کمرے میں گئی جی بھر کے روئی تھی۔ انہوں نے اپنے آنسو اس لیے چھپا لیے کہ ان کے اکلوتے بیٹے مدت بعد گھر کو لوٹے تھے۔ وہ اس کی خوشیوں کے درمیان آنسوؤں کے پل تعمیر نہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ 1 سال پہلے ہی ابا اور تایا دونوں چل بسے ان کے جانے کے بعد، ورنہ ان کے دل پہ بھائی زکی کے اس مہربانی کا بہت برا صدمہ ہوتا اور ان پہ قیامت گزر جاتی۔ میرا حوصلہ نہ پڑتا تھا کہ تائی کے گھر جاؤں۔ مجھے تو رات تکتی سلطانہ کی سلگتی آنکھوں میں اپنے بھائی کی آمد کا یہ اثر کیسے دیکھتی۔ یہ حقیقت تو تڑپا دینے والی تھی۔ آخر اسے پتہ تو لگنا ہی تھا۔ پہلے ان کا گھر نزدیک تھا تو ان لوگوں کو ہمارے پل پل کی خبر رہتی تھی۔ تایا کی وفات کے بعد سلطانہ کے بڑے بھائی نے بیوی کے کہنے سے آبائی مکان بیچ کے علیحدہ گھر خرید لیا۔ چھوٹے بہن بھائی اور ماں کو ان کے حصے کے پیسے پکڑا دیے کہ آپ لوگ اپنے لیے جیسا چاہیں ٹھکانہ خرید لیں۔ میری بیوی اب آپ لوگوں کے ہمراہ نہیں رہنا چاہتی۔ تائی کا نیا مکان ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ تائی نے بڑے صاحبزادے سے بگاڑ پیدا کرنا مناسب نہ سمجھا کہ خاندان کا سربراہ اب وہی تھا۔ نہیں معلوم ہمارے اس بڑے تایا زاد کو میرے بھائی صاحب کے امریکہ سے آنے کا علم تھا کہ نہیں۔ وہ زکی کے مخالف تھے کہ اتنا عرصہ انتظار کرایا تھا۔ سلطانہ کا یقین اب تک نہ ٹوٹا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ زکی ضرور آئے گا، اور جب آئے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گی اگر اماں یا بھائی نے مجھے کسی اور سے بیعہ دیا۔ وہ اتنی ثابت قدم تھی کہ اب کوئی اس موضوع پہ سلطانہ سے بات ہی نہ کرتا تھا، کیونکہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتی تھی کہ زکی اسے دھوکہ دے جائے گا۔ پہلے 2 سال تک زکی بھائی نے سلطانہ سے بھی رابطہ رکھا، اور تیسرے سال جب شادی کر لی پھر اس سے تو کیا ہم سے بھی رابطہ نہ رہا۔ 1 سال بعد کہیں خالہ زاد کے ذریعے امی نے زکی سے رابطہ بحال کیا، لیکن انہوں نے بھی زکی بھائی کے بارے میں یہ نہ بتایا کہ وہاں شادی کر چکے ہیں۔ شاید میرے بھائی نے اپنی خالہ زاد سے بھی اس امر کو چھپایا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے زکی بھائی کی وفات کی اطلاع دی تو ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ہم کچھ دنوں تک تو مردوں سے بدتر رہے تھے۔ زکی بھائی جب پہلی بار فیملی کے ساتھ وطن آئے تب بھی ہمارا ایسا حال ہوا تھا۔ سلطانہ کا کیا حال ہوا ہوگا جب اس کو پتہ لگا کہ زکی آ گیا ہے، مگر اکیلا نہیں آیا بلکہ انگریز بیوی اور 1 سال کی بیٹی کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا، شمو مبارک ہو، اور اپنے بھائی کو بھی میری طرف سے مبارکباد کہہ دو۔ تم نے زکی کے آنے کی اطلاع مجھے نہیں دی۔ کوئی بات نہیں، تم حق پر ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے اطلاع دیتی بھی تو کیوں کر اور کس دل سے؟ اتنا حوصلہ نہیں ہے تم میں۔ لیکن مجھے دیکھو، یہ خبر سن کے میں پھر بھی زندہ ہوں، خوش ہوں کہ زکی خوش ہے۔ خدا اسے خوش رکھے۔ وہ تو اب میرے سامنے نہیں آئے گا، مگر تم تو ملنے آ جاؤ۔ مجھے گلے لگانے کو تم آ جاؤ گی، گلے لگ کے رو تو لوں گی تو تھوڑا سکون ہو جائے گا۔ میں نے کہا سلطانہ، میں جلد آ جاؤں گی۔ تم نے سچ کہا تھا، تمہارے سامنے آنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ جب میں سلطانہ کے پاس گئی، اسے دیکھ کے میری آنکھیں جان کنی کے درد میں ڈوب کر پگھلنے لگیں۔ گلاب کا پھول، سرسوں کا پھول بنا اور چاندی میں نہاتی ہوئی حور سے سلطانہ آخر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ وہ چل پھر ضرور رہی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے بستر مرگ پر سسکتی لاش زندہ ہو۔ آنسو اس کے رخساروں سے بہہ کے میرا کندھا بھگو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی، مگر ہماری آواز ہمارے اندر ہی قید سسکنے پر مجبور تھی۔ کچھ دیر میں وہاں بیٹھ کر گھر لوٹ آئی تھی۔ زکی بھائی نے پوچھا شمع کہاں گئی تھی؟ میں نے بتایا ایک پیاری سی حور، شمائل سی لڑکی تھی، آج وہ مر گئی ہے، اس کا آخری دیدار کرنے گئی تھی۔ بولے کیا تمہاری سہیلی تھی؟ ہاں، میرے بچپن کی گویا۔ میں نے آنسو پہنچ کر جواب دیا تو افسردہ ہو گئے۔ کہا غم نہ کرو، ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو مر جانا ہی ہوتا ہے۔
مگر ان کا کیا کہیں جو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ وہ سمجھے کہ میں غم زدہ ہوں، تبھی ایسا کچھ اول فول کہہ رہی ہوں۔ تبھی امی بولی یہ تائی کے گھر گئی تھی۔ بھائی جان کیا سلطانہ کو بھول گئے ہیں؟ ایک بار بھی اس کے بارے میں نہ پوچھا۔ واقعی آپ اتنے شفاق دل ہیں، اس کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ سکتے میں آ گئے۔ تم نے کیا کہا تھا کہ تمہاری سہیلی اور تم اس کا آخری دیدار کرنے؟ کیوں اس قدر افسانوی زبان بول رہی ہو؟ سیدھے سے کہو کہ سلطانہ کے پاس گئی تھی تاکہ میں بھی پوچھ لیتا کہ کیسی ہے سلطانہ۔ پھر اماں سے ذکی بھائی نے کہا تھا اماں مجھے علم نہ تھا کہ یہ مشرقی لڑکیاں واقعی اس قدر بے وقوف ہوتی ہیں، انتظار میں سچ مچ جان ہی دے ڈالتی ہیں۔ بھائی واپس امریکہ لوٹ گئے۔ سلطانہ نے شادی نہ کی، اس کی عمر ڈھلنے لگی، چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، دونوں ہی بن بیاہ تھا۔ بھائی بھی شادی شدہ ہو گئے، تائی بوڑھی ہو گئی اور اس کے پیرانہ سالی کی خدمت گزار بن گئی۔ وہ اب بھی مجھ سے ملتی ہے، اسی پیار اور چاہت سے۔ اس کے لبوں پہ کبھی شکوہ نہ پایا۔ ہاں ذکی بھائی کی خیریت ضرور پوچھتی تھی اور میں یہی جواب دیتی کہ خیریت سے ہوں گے، کم ہی فون کرتے ہیں۔ شاید وہاں کی زندگی کی ایسی سرد مہر ہے کہ اپنوں کی یاد ہی کم آتی ہے۔ ایک دن بھائی کا فون آیا، 2-4 باتیں کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا شمو یہ بتاؤ سلطانہ کیسی ہے؟ بیاہی گئی ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا یہ اچانک آپ کو سلطانہ کا خیال کیسے آ گیا؟ بولے یوں ہی اکیلا ہو گیا ہونا تو ہر کسی کا خیال آ جاتا ہے۔ اکیلے ہو گئے ہیں کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھی۔ تمہاری بھابھی کو 5 برس ہو گئے ہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھ پایا، اس کے بعد وہ خوش نہ رہ سکی۔ میں نے اس کو ہر سکھ دینے کی بہت کوشش کی مگر وہ مزید میرے ساتھ رہنے پہ تیار نہ تھی۔ آخرکار اس نے طلاق لے لی اور وہ اب چلی گئی، مرینا کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک بات بتاؤ بھائی، کیا آپ کو بھابھی سے محبت تھی جو اس سے شادی کر لی کہ سلطانہ کا خیال بھی جاتا رہا؟ نہیں مجھے اس سے محبت نہ تھی، صرف امریکہ میں رہنے اور شہرت کے حقوق پانے کے لیے شادی کی تھی۔ محبت نہ تھی، محض غرض تھی۔ تو پھر بھائی جان خسارہ تو ہونا تھا نا۔ سوچتا ہوں اب لوٹ آؤں، اماں بوڑھی ہو گئی ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کو میری ضرورت ہے، تو آ جاؤ نا بھائی جان، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ ہم بہنوں کو بھی آپ کے آنے کا ہر دم انتظار رہتا ہے، اور جس نے انتظار کیا ہے اتنے برس، کیا خبر اس کی زندگی میں بھی آپ کے آنے سے بہار آ جائے۔ میں نے سلطانہ کے بارے میں اشارہ کیا۔ ہاں یہی سوچا ہے میں نے، تم سلطانہ سے پوچھنا اور تائی سے بھی بات کر کے رکھنا۔ میں نے یہاں کچھ مسائل سلجھانے ہیں، 6 ماہ لگیں گے، پھر میں لوٹ آؤں گا۔ 6 ماہ ابھی نہ گزرے تھے کہ خالد بھائی کا فون آ گیا، جو پہلے دوسری ریاست میں رہا کرتے تھے، اب نیو یارک آ گئے تھے، تو ذکی بھائی کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے وہ خبر دی جس کی توقع تو کیا تصور بھی نہ کیا تھا، ہمارا پیارا بھائی ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ اس بار بھی سلطانہ کا سامنا کرنا مشکل تھا، مگر اس کو بتانا تو تھا کہ اب بس ہو گئی ہے۔ تمہارے انتظار کی، تمہاری محبت کی ٹوٹی ہوئی کشتی مزید موجوں کی زد میں آ گئی ہے۔ دل کو سنبھالو، انتظار کی گھڑیاں دم آخر تک آ پہنچی ہیں۔ سب دیے بجھا دو، اب کے ذکی بھائی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میں نے سلطانہ کو دیکھا، اس نے امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا، جیسے میں اس کو کوئی خوشخبری سنانے آئی ہوں، مگر میں دوڑ کے اس کے گلے لگ گئی تو خود کو سنبھال نہ سکی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، سلطانہ ذکی بھائی جان کا نیو یارک میں کرونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ اب میں نے اتنا ہی کہا تھا، وہ میری باہوں سے جھولنے لگی۔ گھبرا کر تائی کو آواز دی، وہ کہاں اتنی جلدی اٹھ سکتی تھی، خود بھی بوقت تمام اسے پلنگ تک لائے، ناک پہ ہاتھ رکھ کے سانس کی آمد رفت کو جا پہنچا۔ سانس نہیں چل رہے تھے، سلطانہ کا انتظار ختم ہو گیا تھا، گویا اس کے جینے کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خالق کے پاس چلی گئی۔ میں ہاتھ ملنے لگی، اے کاش یہاں نہ آتی، اس کو یہ خبر نہ دیتی تو شاید وہ کچھ دن اور جی لیتی، لیکن یہ بھی تقدیر کا ہی فیصلہ تھا۔ مجھ کو عشق کے دائرے سے اٹھانے کے لیے اس کے پاس آنا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر زندگی کا مقصد نہ ہو تو جینا بیکار ہوتا ہے، اور اگر جینے کی امنگ نہ رہے تو زندگی نہیں رہتی۔ کتنا شفاف سچ ہے یہ بھی کہ وہ محبت سے بے نیاز ہو گئی، جنہوں کا اندیشہ یہ نہیں رہتا۔ سلطانہ کے یوں چلے جانے پہ ملال تھا، دل مانتا نہ تھا کہ وہ جا چکی ہے۔ میرے ہی ہاتھوں اس نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی۔ کتنی ضدی تھی وہ بھی، اس دنیا میں ذکی بھائی کو نہ پا سکی تو اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ بے شک ملال کی جان نہیں کہ ہم سبھی کو اس جہاں سے جانا ہے،
کسی کو پہلے تو کسی کو بعد میں، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے اور کسی ذی روح کو اس سے وہ مکر نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے اور سبھی کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔